چاہے کتنے بھی میں نے کہا کہ جی گٹھ جوڑ ہوں مسلم لیگ نون کے، پنجاب حکومت کے، فیڈرل گورنمنٹ کے اور الیکشن کمیشن کے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس میں ایک پارٹی کے طور پر جو ہے وہ ساتھ تھا، ہم الیکشن کمیشن کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. ان کا تھرو آؤٹ جو رویہ تھا وہ نہایتی غیر ذمہ دارانہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر اور ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ بھی نون لیگ کی بی ٹیم بن کر جو ہے وہ انتخابات کو ریگ کرنے میں ان کی سہولت کار بن رہی تھی. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ 2024 کے انتخابات کی تاریخ کو دہرایا گیا کشمیر کے انتخابات میں. وہ فارم 47 کی حکومت تھی، یہ فارم 47 پلس کی فارم 47 پلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فارم 47 کی حکومت جو کہ پنجاب میں اور وفاق میں اس وقت حکومت کر رہی ہے، ایک تو خود میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے وہ اقتدار پہ آئیں اور اسی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ماضی سے نہیں سیکھے، انہوں نے اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کارروائیاں کی. اور اس کی میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ صرف ایک فلوٹنگ اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں، میں اپنی ہر ایک چیز کو کی دلیل بھی سامنے پیش کروں گا. اور آج میں پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے صبح کو دیکھا کہ جس طریقے سے فیڈرل منسٹرز صاحبان نے جو پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے، امیر مقام صاحب نے، اور وہ مطلب ایک ہوتی ہے پشیمانی. ایک انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو تھوڑا گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی غلط طریقے سے آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہو تو آپ کو تھوڑا ایک گلٹ ہوتا ہے. وہ پشیمانی گلٹ نہیں تھا، وہ تکبر اور غرور تھا جو کہ زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے. کہ آپ ایک کہتے ہیں جی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، آپ ایک غلط کام کرو، آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارو. کس طریقے سے انتخابات ہوئے مطلب بچے کو پتہ ہے. اور ساری ہمیں کل اسلام آباد کی میڈیا بھی وہ نظر آئی، میڈیا کے لوگ بھی نظر آئے، اور سب لوگوں نے سب وہ وٹنس تھے کہ جو جس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ کارروائیاں کی ہیں. اور میں ایک بات واضح کرتا چلوں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی عکاسی کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں وہاں دیکھی ہیں، بتائیں. ہمارا جو ہے وہ لب و لہجہ بدتمیزی والا نہیں ہوگا، گالم گلوچ والا نہیں ہوگا. جو پی ایم ایل این کے لیڈران، ان کے پنجاب چیپٹر یا باقی جو جس طریقے سے لینگویجز اتارنا یا جس طریقے سے وہ لوگوں کو ریڈیکیول کر کے ابھی تک اس گے، اور جو بھی متعلقہ فورمز ہیں قانونی وہ رستے ہم اختیار کریں گے. ایک الیکشن ہوئی تھی 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں، وہاں پہ LA1 پہلے 27 کو کیا ہوا، پھر جو ہے LA1 ددیال میں پی 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 کینڈیڈیٹ چودھری افسر شاہد تھے. وہاں پہ پی ایم ایل کینڈیڈیٹ چودھری اظہر صاحب کی طرف سے اسٹیمپنگ کی گئی، جس کی بیشتر شکایتیں الیکشن کمیشن کو رائٹنگ میں دی گئی ہیں، لکھت میں دی گئی ہیں. یہ نہیں کہ صرف وربل، اور یہ نہیں کہ جی انتخابات ختم ہونے کے بعد دی گئی، انتخابات کے پروسیس کے دوران دی گئی. اس پہ کوئی جو ہے وہ نہیں نکلا نتیجہ. ایریا سے چاٹرو، رتا، امپ، یہ جتنے بھی علاقے تھے وہاں پہ پی ایم ایل این کے ورکرز جو ہے وہ وہاں پہ اسٹیپنگ کرتے رہے اور ہم لوگ کمپلینٹس کرتے رہے. پھر LA5 برنالہ ڈسٹرکٹ بمبیر پی پی کینڈیڈیٹ چودھری پرویز اشرف صاحب تھے، اس کے مقابلے میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کرن وقار تھے، وہ وہاں پہ اسٹیمپنگ. ہزاری اینڈ ٹاؤن کمیٹی برنالہ، وہاں پہ بھی ہم نے کمپلینٹس کرتے رہے، الیکشن کمیشن کو بتاتے رہے، وہاں پہ بھی کوئی جو ہے خالصاً کوئی ہمیں نہیں ملتا رہا. اس طرح چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں چودھری صاحب کہ جو ان کے حلقے میں ہوا میرپور میں، اور پھر میں آپ کو باقی چیزوں بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں چونکہ 10 اور LA 12 سے، تو LA 12 کی یہ سچویشن تھی کہ صبح سویرے اور وہاں جو ہے وہ اسٹیمپنگ شروع کی. اب میں نے پرسنلی آئی کال دا چیف الیکشن کمشنر، آئی کال دی RO بند کر دیا ہے اور وہاں جو ہے وہ اسٹیمپنگ شروع کی ہے. اب میں نے پرسنلی آئی کال دا چیف الیکشن کمشنر، آئی کال دی RO ریٹرننگ افسر، آئی کال دی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر، آئی کال دا SSP اینڈ DC. سب کو میں نے کہا، انہوں نے کہا جی ہم سیکورٹی پہ کوئی سیکورٹی نہیں کی. اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ رات 3 بجے صبح 3 بجے تک یہ چلتا رہا. پولنگ اسٹیشن انہوں نے جو ہے وہ بند نہیں کیے، اور بالکل یہ کوئی 40 پولنگ اسٹیشن ہے، یہ میرے پاس اس کی لسٹ ہے. 40 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ 85 سے لے کر 99% تک جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے. اور اس میں جو ہے وہ یہ کوئی 19,000 ووٹ ڈالا گیا. اور یہ صبح جا کے سارے آزاد کشمیر کے رزلٹ جو ہے وہ غالباً رات کو جو ہے وہ 12-1 بجے تک آ گئے تھے. یہ واحد ارکا تھا جس کے رزلٹ صبح جو ہے وہ 6:30-7 بجے اناؤنس ہوئی، اس لیے کہ وہ رات کو اسٹیمپنگ کرتے رہے اور صبح جا کے پریزائڈنگ افسر تھیلے لے کے پہنچے. تو یہ سارا اسی طرح یہ LA جو 9 ہے نکیال کا، وہاں بھی یہ صورتحال ہے، وہاں بھی جو ہے وہ 99% تک پولنگ ہوئی ہے. یہ کوئی اور LA جو 11 ہے اس میں بھی دنیا میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جہاں اتنی ریشو ہو پولنگ کی. کوٹلی میں ہی سٹی کا حلقہ جہاں سے میں لڑا ہوں الیکشن دوسرا، وہاں جو ہے وہ جو ریشو تھی پولنگ کی وہ 28% تھی. ایک تو لوگ نکلے نہیں باہر، اور اس یہی میرے جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ وہ 40% سے 45 سے اوپر کہیں جو ہے وہ ریشو نہیں ہے پولنگ. شاید 4-5 ایسے ہیں جب ہمارے لوگوں کو پتہ لگا ہوگا تو ساتھ، لیکن 40 پولنگ اسٹیشن یہ ساری پوری لسٹ ہے جہاں سے جو ہے وہ 18,000 ووٹ جو ہے ڈالا گیا. اور پھر 18,000 ووٹ ڈال کے تو جا کے 5,000 کی لیڈ بنائی گئی. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یعنی پری پول ریگنگ جو ہے Day 1 سے جب انہوں نے الیکشن فیزز میں کرانے کا فیصلہ کیا تو ہم نے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی کہ یہ جو ہے یہ پری پول ریگنگ ہے اور یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں، تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا جی کہ ہم چونکہ سیکورٹی کا ایشو ہے اور فیزز میں اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ سیکورٹی جو ہے وہ تاکہ ہم ہر ڈویژن میں جو ہے سیکورٹی فوڈ پروف بنائیں. سیکورٹی کا عالم یہ تھا کہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں 10-10 15-15 لوگ تھے، ان کے جو پولنگ اسٹیشن تھے 1-2 سپاہی تھے لوکل، اور وہ خود پنجاب پولیس کے لوگ تھے اور وہ خود جا کے ان کے ساتھ اسٹیمپنگ کرتے رہے. یہ ہم نے خود دیکھا. اسٹیمپنگ کرنے کی تو بے شمار ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں. ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو جو مارا انہوں نے مار کے جو ہے وہ اندر کمروں میں بند کر دیا. تو یہ بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بلینڈلی جو ہے نیکڈلی انہوں نے یہ ساری پریکٹس کی ہے، اور اس طرح جا کے جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ نتائج جو ہے اپنی مرضی کے حاصل کی ہے. جی اسی میں ہی LA 9 نکیال میں وہاں پہ ہمارے پارٹی کے ورکر مختار یونس کو شہید کیا گیا. جب اس کی شہادت ہوئی تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں PMLN کے فاروق حیدر صاحب، انہوں نے کلیم کیا کہ یہ تو PMLN کا ورکر ہے. آپ ان کی مطلب ایک بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ ایک پارٹی کے ورکر کو آپ گولیاں مار کے شہید کرتے ہو، اور اوپر سے آپ مطلب پوائنٹ اسکورنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ جی ہم اب یہ ہم سے چلیں غلطی ہوئی یا ہم نے ایک بروٹلی ایک مرڈر کیا، تو پھر کہتے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کا ورکر ہی نہیں تھا. حالانکہ راجہ پرویز اشرف صاحب وہ خود پرسنلی وہاں پہ جائے وقوع پہ پہنچے بھی صحیح، ان کے گھر پہ بھی گئے، لیکن PMLN کے اتنی بے حسی، اتنی مطلب ایک کہتے ہیں کہ وہ میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا کوئی ٹف، لیکن اس سے زیادہ کوئی اور گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کے جو ہے آپ ورکر کو شہید کرو، اوپر سے بولو کہ نہیں وہ تو وہ ہمارا ورکر تھا جی. لیکن پھر بعد میں وہ بات ان کی کلیئر ہوئی. لیکن یہ بھی اس طریقے سے یہ لوگ کرتے رہے. اسی طریقے سے LA 11 سنشا میں PP کینڈیڈیٹ چودھری اخلاق تھے، وہاں پہ بھی جو ایریاز تھے انوہی سروٹھا ٹاؤن کمیٹی سنشا، وہاں پہ بھی PMLN کے لوگ جو ہے وہ اسٹمپنگ کرتے رہے، اور یہ سب نے چیزیں دیکھی. اور ساری چیزوں کے
اسٹرانگ شواہد بھی ہم الیکشن کمیشن کو دیتے رہے. پھر LA-12 چاروں ہی PP کینڈیڈیٹ چودھری محمد یاسین صاحب والا انہوں نے خود آپ کو بتا دیا. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں. 27 کو اب آ جائیں کل جو ہوا ہے, کل جو ایک مذاق ہوا, اور کل جس طریقے سے اگین وہ فارم 47+ کی جو میں بات بول رہا ہوں کہ کل اور زیادہ انہوں نے وہاں پہ ایگریشن کی. کل جو ہے کچھ مظفر آباد میں پولنگ دی, کچھ جو ریفیوجیز کی جو سیٹس ہیں جہاں پہ پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس مشترکہ طور پر مشترکہ کارروائیوں سے کامیاب ہے. اور یہ صرف وربل بات نہیں, ان سب ساری چیزوں کے ہم شواہد بھی آپ کو دیں گے. LA-27 کوٹلہ میں پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ تھے جاوید ایوب صاحب. الیکشن کمیشن نے پوسٹ پون کی جی وہاں کی پولنگ, اور بہانہ کیا بنایا کہ جی بارشوں کی وجہ سے, موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے LA-27 کوٹلہ میں الیکشن نہیں کرائے جا سکے. اچھا اب ابھی سب گوگل چیک کریں کل کا کہ کل کتنی بارش وہاں پڑی ہے, کون سی لینڈ سلائڈنگ وہاں ہوئی ہے. کل دھوپ تھی, دھوپ میں الیکشن کمیشن کو بارش نظر آ رہی تھی, کوئی بارش نہیں پڑی, اور اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈھٹائی کے ساتھ غلط بیانی کی. آپ اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس جو ہے کیپیسٹی نہیں تھی, آپ الیکشن نہیں کرا سکے, آپ پولنگ کا سامان نہیں بھیج سکے, اور اس کو اگر الیکشن کمشنر ٹی وی پہ آ کے غلط بیانی کرے, ایک بلنٹلی پوری قوم کو گمراہ کرے, تو آئین قانون پاکستان کیا کرتا ہے اس کی وہ اس پہ کہ جی ایک شخص جو کہ ایک سرکار کی تنخواہ دار ایک ملازم آدمی ہے, وہ اگر بیٹھ کر ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ پوری قوم کو گمراہ کر رہا ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے بتائیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی ایکسکیوز ہم نہیں کر سکے, کہ وہاں سچویشن ایسی نہیں تھی کہ ہم وہاں پہ پولنگ کا سامان نہیں بھیج سکے. آپ بولیں گے کہ ویدر خراب تھا, اور یہ مطلب لیم ایکسکیوز آپ نے دیے بیٹھ کے. پھر ایک اور LA-28 جہاں پہ پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ بادل نقوی تھے, وہاں پہ 10 میں سے 7 UCs کا سامان انہوں نے بھیجا, 3 UCs کا سامان یہ نہیں بھیج سکے. وہاں پہ بھی انتخابات کل ہیں, اور ابھی تک جو 7 UCs اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ بھی حاصل ہے, لیکن وہ پھر بھی ایک سائیکولوجیکل گیم جیسے ہوتی ہے کہ کس طریقے سے پہلے جو کہ فیوریٹ سیٹوں ہیں ان کو تھوڑا سلو کیا جائے, اور جہاں پہ ایزیلی وہ مینیج کر سکتے تو پہلے ان کو کیا جائے. تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ اس ریگنگ کا ایک حصہ تھی. کل کی الیکشن میں جو LA-31 میں جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں کشمیر کے, ان کے اوپر حملہ کیا گیا. صدر صاحب ہیں, صدر صاحب, ان پہ PMLN کے گلو بٹوں نے حملہ کیا. وہ اپنا ووٹ دینے جا رہے تھے اور پری پلانڈ حملہ تھا یہ. اور اس کے بعد ہمارے سامنے وہاں پہ IG پولیس کو, چیف سیکرٹری کو کمپلینٹس بھی گئیں, لیکن ایک شخص بھی انہوں نے گرفتار نہیں کیا. اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہوگی کہ آپ اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو, وہ صدر ہیں اس وقت چودھری عتیق صاحب, ان پہ آپ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہو اور آپ گرفتاری نہیں کرتے ہو. اور اسی حلقے میں جس طریقے سے پھر ہمارے پیپلز پارٹی کے MN نے جب ان کو کمپلینٹ آئی کہ جی پولنگ اسٹیشن پہ اسٹیمپنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ پنجاب پولیس اور باقی لوگ جو ہے وہ ٹھپے مار رہے ہیں, اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان پہ اسٹریٹ فائر ہوتے ہیں, اور اسٹریٹ فائر کے نتیجے میں 3 لوگ زخمی ہیں. اس MN صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, ان کے تھم میں گولی لگی ہے, اور اس کی میں ویڈیو بھی دکھاتا ہوں آپ کو. لیکن اس کے علاوہ اور بھی لوگ وہاں پہ جو ہے وہ زخمی ہیں. امیڈیٹلی MN صاحب وہاں پہ CMH ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اپنا فرسٹ ایڈ کراتے ہیں, پھر اسلام آباد کی طرف آتے ہیں. اور اس پہ میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا بھی تمثل اڑایا
کہ پہلے بولا جی وہاں گولی لگی، پہلے بولا پھر وہاں گولی لگی. وہ سی ایم ایچ ہاسپٹل میں گئے پہلے اپنی فرسٹ ایڈ کے لیے، اور پھر وہاں سے وہ امیڈیٹلی اسلام آباد کی طرف آئے. آپ کو مطلب جہاں پہ ایک سٹنگ ایم این ہے، آپ کو ایک ہمدردی کرنی چاہیے، لیکن آپ ہمدردی کی جگہ آپ تمسخر اڑا رہے ہیں. یہ آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو کسی دور میں پی ٹی آئی کیا کرتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ پی ٹی آئی پلس بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پی ایم ایل این کی قیادت، کہ وہی حرکتیں کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے تمسخر اڑانا، اسی طریقے سے پریس کانفرنس کرنا، الفاظ کا چناؤ آپ ان کا دیکھ لیں، ان کی ورڈنگ دیکھ لیں، ان کے سٹائل دیکھ لیں، وہ تکبر اور غرور دیکھ لیں. یہ وہی تکبر غرور ہے جو ہم نے 2018 میں دیکھا تھا، اور وہی تکبر اور غرور جو ہے 2024 میں ہم پی ایم ایل 2026 میں ہم 24 میں پہلے ان کو اسی طرح اقتدار ملا، اور 26 میں آ کے پھر ہم کی دوسری پارٹی کا دیکھ رہے ہیں. تو اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھلا وہ بتائیں وہ ایم این اے وہ کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ. ہم نے تو بتا دیا کہ ہمارے ایم این اے گئے تھے الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے تاکہ کہیں پہ اسٹیمپنگ نہ ہو. لیکن آپ بتا رانا صاحب، آپ اور آپ کے فیڈرل منسٹر 15 دن سے وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنی ایک دن پہلے تو آپ لوگوں نے جلسے بھی کیے، آپ اپنی وہاں پہ ایکٹیویٹیز بتا سکتے ہیں، یا ہمیں بتائیں، ہم آپ کو ٹی وی چینل جو بتائیں آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ لوگوں نے کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی تھی. بیلٹ پیپر 2 دن پہلے تمام پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو دے دیے گئے تھے، جس میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا حصہ تھی، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ وہاں کا حصہ تھی. آپ کہتے ہیں کہ حکومت تو وہاں پہ آپ کی، پر اب ہم پہ دھاندلی کا الزام کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں حکومت جو ہے، پرائم منسٹر صاحب ضرور موجود ہیں، لیکن وہاں پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ان کو نوکری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ ہی کرنی ہے، وہ پرائم منسٹر کی وہاں نہیں چلتی. اور اس کو بلنٹلی اگر ماننا ہے، اگر ہم غلط بات بول رہے ہیں تو آپ کسی اور سے بھی، کسی بڑے تجزیہ کار صحافی سے بھی پوچھ لیں. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول صرف آپ لوگوں کا وہاں پہ تھا، پی ایم ایل این کی قیادت کا. پرائم منسٹر صاحب ہمارے سامنے کمپلینٹس کرتے رہے کہ جی ہمارے صدر پہ، پریزیڈنٹ، میں پارٹی کے پریزیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس آزاد کشمیر کے صدر کی بات کروں گا، اس پہ اٹیک ہوا ہے. تو کوئی کارروائی داد رسی نہ آئی جی صاحب کی طرف سے ہوئی، نہ چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے ہوئی. اس سے زیادہ اور کیا مثال ہو کہ آپ وہاں پہ اپنے صدر کو جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. وہاں پہ نون لیگ کے گلو بٹوں نے، بدماشوں نے جو وہاں پہ آ کے جو حرکتیں کی ہیں وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہیں. تو ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ آپ کے تابع تھی. لیکن رانا صاحب آپ بتائیں، اور دوسرے آپ کے امیر مقام صاحب بتائیں، اس سے پہلے آپ دوسرے منسٹر بیٹھے تھے میرپور میں، آپ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا کیا بنتا تھا کہ آپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور آر اوز کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اور ان کے ساتھ میٹنگیں کریں؟ یہ سیاسی میٹنگیں تھیں آپ کی، اور ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ کیوں میٹنگیں کر رہی تھی؟ تو یہ سارے چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں کہ آپ نے فل اپنا انفلوئنس یوز کیا، ان معصوم کشمیریوں کے حق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا، ان کشمیریوں کے مفادات کو آپ نے روندا اپنے مفادات کے اوپر. اور یہ تو صرف میں ادھر کی بات کر رہا تھا، اس لیے کہ میرے پاس پوری لسٹ بنی ہوئی کہ کس طریقے سے فاروق حیدر صاحب جو ان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، ان کے حلقے میں جس طریقے سے کھلے عام اسٹیمپنگ ہوتی رہی، کچھ 30% وہاں کی پولنگ اسٹیشن تھی جہاں پہ اسٹیمپنگ چلتی رہی. اور یہ نہیں کہ ہم اب بول رہے ہیں کہ الیکشن رزلٹ کے بعد